سر امریکہ تو مکمل طور پر دفاع کرنے آ چکا ہے اس وقت اسرائیل کا، تو اس وقت پوری جو امت مسلمہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے جو اسلامک ممالک ہیں وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ کیا فیصلہ سامنے آئے گا؟ دیکھیے، مسلمان امت آپ نے آج دیکھ لیا ہے، ایردوان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، سعودی عربیہ اور اس کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، مگر اگر آپ حقیقت کو دیکھیے تو کسی مسلم ملک میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا ہاتھ روک سکے، اور باقی کمال ہوتا ہے سفارت کاری کا۔ کوئی مسلمان ملک ویٹو ویلڈنگ نہیں ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل میں، تو پاکستان نان پرماننٹ ممبر ہے، مگر ویٹو ویلڈنگ تو باہر طور نہیں ہے۔ سو جو امریکہ کو کون مجبور کر سکتا ہے، وہ وہی قوتیں ہیں جن کے پاس پاور ہے، چین ہے، روس ہے، مگر وہ کیا سٹیج آئے گی جس پہ خطے کی پورے امن کو خطرہ ہوگا، جنگ کا پھیلاؤ اگر ایسا ہوا کہ جس سے فال آؤٹ خطے کی طرف بڑھا، تو پھر یہ ان قوتوں کا کام ہوگا۔ ابھی تک کوئی نہیں سمجھتے کہ ان کو کوئی وائٹل نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، ویٹ اینڈ سی کی ہے اس وقت جو اسٹیٹ، اور آگے آگے جیسے یہ جنگ چلے گی اور دیکھ تو پتہ چلے گا کہ جی کس ملک کا ریزالو، کس ملک کا جو ول ہے وہ اسٹرانگ ہے، کون نقصان کو زیادہ برداشت کر سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ اس کو عالمی قوتیں، اور پھر پاکستان بھی اپنا رول ادا کر سکتا ہے چین کے ساتھ مل کے۔ وہ ایک ایس سی او، ایک ریجنل فورم ہے، اس کو بھی متحرک کیا جا سکتا ہے، او آئی سی کو متحرک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈپلومیٹک پریشر ڈالنے کی سارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، اور یو این جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد ہو تو اس میں یہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ ساری ڈپلومیٹک آپشنز ہیں، بٹ بدقسمتی سے کوئی کائنیٹکلی اس کا ہاتھ روکنے والا تھرو تھریٹ ایسی فورس مجھے نظر کوئی نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے کہا کہ کسی ملک میں صلاحیت نہیں ہے کہ اسرائیل کا ہاتھ روک سکے، تو ایرانی ریٹیلیشن کو آپ اس وقت کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کے پاس وہ صلاحیت نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، وہ تو اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے کہ اس پہ تو حملہ ہوا ہے، جس ملک پہ حملہ ہوگا تو کیا اس کا دفاع نہیں کرے گا؟ ابھی اس کے پاس جو بھی کیپیسٹی ہے وہ اس کو بروئے کار لائے گا، اور اس وقت ایران کے پاس بیلسٹک میزائل سسٹم ہے جو اچھا خاصا سٹاک پائل ہے، وہ 3,000 کے لگ بھگ ان کے پاس یہ بیلسٹک میزائلز ہیں۔ ڈرونز میں وہ کافی ان کے پاس بائفرات وہ موجود ہیں، افرادی قوت ان کے پاس ہے، پاسداران انقلاب وہ موٹیویٹڈ ہیں، ان کے یہ ان کی اسٹرینگس ہیں، مگر ویکنس جہاں تک ان کی ہے، ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ان کے پاس نیوی نہیں ہے، جوہری قابلیت نہیں ہے، ورنہ ان پہ حملہ ہوتا ہی نہ، اور پراکسیز کا جو جال انہوں نے بچھایا ہوا تھا وہ بھی اس وقت نیوٹرلائز ہو چکا ہے۔ یہ کاسٹ بینیفٹ ایکویشن ہے اس جنگ کی۔ ٹھیک، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ دیگر اسلامک ممالک سے مدد کی اپیل بھی کرے گا اس جنگ کے حوالے سے؟ اپیل کر سکتا ہے، اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کوئی اشورٹی سے کہ وہ کرے گا یا نہیں کرے گا، مگر وہ ود ان دا ریلم آف پاسبلٹی ہے، وہ کر بھی سکتا ہے، مگر اگر وہ کرے گا تو ہوگا کیا؟ کس مسلمان ملک میں وہ ایسی صلاحیت ہے کہ اس کی مدد کو آ سکے؟ ڈپلومیٹکلی یس، اس کے کہنے کے بغیر بھی سارے ملک اس کی سپورٹ میں ہیں، بیکاز یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا، یو ہیو ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف دا انٹرنیشنل لا، اور انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ کسی ساورن ملک کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ یہ آرٹیکل 51 کے مطابق ہر ملک کا رائٹ ہوتا ہے، اگر اس کو پامال کیا جائے تو وہ رسپونڈ کرے گا، تو اس کو وہ اپنے سیلف ڈیفenس میں ایران اس وقت حملہ کر رہا ہے، اور جارے وہ نہیں تھا باہر، تو اب اسی کی ریزالو پہ منحصر ہے، اس کی فائٹنگ ایبلٹی پہ ہے، قربانی دینے کی وہ جو اس کے پاس کتنا ٹالرنس تھریشولڈ ہے اس کا پین لینے کا، یہ اس پہ سارا منحصر ہے ابھی۔ سر یہ سب کچھ ایران کے ایٹامک پاور کے ہو جانے کے خدشے پر کیا گیا ہے۔ ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم سرپرائز دیں گے، پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا اندر خانے ایران کے پاس ایٹامک پاور ہے، اور وہ کیا ایٹامک حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، اگر پاور ہوتی تو وہ تو حملہ اس کے اوپر ہوتا ہی تھا۔ وہ افسودگی اس نے اس لیول تک کر لی تھی کہ بام گریڈ 60% افسودگی اس کی اس نے قابلیت حاصل کر لی تھی،
ہوتا بام گریڈ 90% ہے، 60 سے 90 پہ جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، دنوں کی بات ہوتی ہے. اور میزائل میں بھی وہ بنانے میں اس کے پاس وہ صلاحیت ہے، وہ کر سکتا تھا اگر وہ کرنا چاہتا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیوں نہیں کیا، وہ کیا امر مانے تھا یا کوئی ٹیکنالوجیکل گیپ تھا یا کوئی ویسے کوئی اس کی لیڈرشپ کا ڈیسیجن تھا کہ آپ نیوکلیر ہتھیار نہ بنائیں. وہ قریب اس بنانے کے بہت تھا، مگر بہر طور اس کے پاس اس وقت کوئی ڈیلیوریبل نیوکلیر مینس نہیں ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ صیغہ راز میں رکھا گیا وہ معاملہ؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے، بٹ ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر اس پہ یہ حملہ ہوتا ہی نہ. اچھا، اس وقت امریکہ کی اگر بات کی جائے تو مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا گیا ہے سارا میزائل کا سسٹم یوکرین سے لے کے، جس پر زیلنسکی کی مخالفت اور ناراضگی بھی سامنے آ رہی ہے. اس سارے سلسلے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے وہ تو جب خطے میں اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ سب سے ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہے امریکہ کی. اس کے لیے وہ جو بھی اپنے ایسٹس کو ری ڈپلوائے کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ بات سمجھ آتی ہے. رشیا اور یوکرین کی جنگ کا اپنے ڈائنامکس ہیں. یوکرین کو انہوں نے کافی امداد دی ہے، یورپین یونین بھی امداد دے رہا ہے، مگر اگر کچھ ایسے اس طرف آئے ہیں اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے تو وہ تو بات سمجھ آتی ہے. سر، پہلے انتہائی ناپاک حرکت کی گئی بھارت کی جانب سے، ہم پر حملہ کیا گیا، وہ بھی ایک خطے میں ایسی جنگ تھی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور اب یہ دوسری بڑی جنگ دیکھنے میں آ رہی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ورلڈ وائڈ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی نیت کیا سامنے آ رہی ہے؟ ایک اسٹیبلشمنٹ تو مائٹ از رائٹ ہے آج کل. تو آپ نے دیکھا کہ جس ملک کے پاس قوت ہو، اگر وہ دوسرے ملک کمزور سمجھے تو اس پہ چڑھ دوڑتا ہے. جو رول بیسڈ آرڈر ہے وہ ریٹریٹ میں ہے. یو این کا جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے. غزہ میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، مگر وہ سیز فائر کو ویٹو کر دیا جاتا ہے. تو مائٹ از رائٹ ہے، جس کے پاس پاور ہے، ریجنل الائنمنٹ جس کی مضبوط ہے، وہی ملک اپنا دفاع کر سکے گا ان فیوچر، اور یہی اس وقت ایک ریالٹی ہے. ہاں، یہی ایک ریالٹی ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کے پاس قوت ہے وہ سروائیو کرے گا. اور ایران اس وقت جو ہے وہ ریٹیلیشن کا مظاہرہ کر رہا ہے، صرف ایران. اور اس پر ہمارے ساتھ موجود تھے دفاعی تجزیہ کار راشد ولی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے ہمیں بتایا کہ اس وقت انتہائی کشیدہ صورتحال ہے، اور ناظرین آپ کو جو بتا رہے ہیں ہم اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے 365 نیوز آپ کو اپڈیٹ کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ مناظر بھی دکھا رہا ہے جو اس وقت اسرائیل کے فضا میں موجود ہیں. اس وقت اسرائیل پر کالے بادل منڈلا رہے ہیں، میزائل سے حملے کیے گئے ہیں، اور پہلے 40 بیلسٹک میزائل داغے گئے، اس کے بعد 100 ہائپر سونک اور ہائبرڈ میزائل داغے گئے. اس کے علاوہ ہائبرڈ ڈرونز بھی جو ہیں وہ اسرائیل پر چلائے گئے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ابھی بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے بھی کہا کہ اسرائیل زیادہ نقصان کر رہا ہے. آئل ریفائنریز کو وہ نشانہ بنا رہا ہے، اہم مراکز کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اہم کمانڈرز کو نشانہ بنا رہا ہے. کچھ دیر پہلے ابھی اسرائیلی میڈیا کی طرف سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ حوثی چیف عبد الکریم ماری کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور فی الوقت اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکی ہے.